أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، وعلى صحبه المنتجبين المحفوظين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صلوات محمد. ایک اور بلند تر صلوات. برادران انسانی، عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، جب میں خطاب میں مسلمانان حسینی کہتا ہوں جب میں مقام خطاب میں مسلمانان حسینی کہتا ہوں تو کسی ایک مسلک کے مسلمانوں سے خطاب نہیں ہوتا، یہ تمام مسلمانوں کا ایک وصف امتیازی ہے۔ جو مسلمان ہے وہ حسینی ہوتا ہے، جو حسینی نہیں ہوتا وہ مسلمان۔ میرے تجربے میں آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک بہت سے ممالک میں گیا ہوں، مجھے آج تک کوئی مسلمان ایسا نہیں ملا جو حسینی نہ، اور اگر کوئی مدعی اسلام تھا اور ذکر حسین سے اسے عار تھا تو میں سمجھ گیا منافق ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک اہل حدیث اور سلفی عالم کا تذکرہ کیا تھا،
علامہ ناصر الدین البانی کہ کس طریقے سے انہوں نے فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں حدیثوں کی توثیق کی، تصحیح کی، تائید کی اور توضیحی بیان لکھا، تنقید کی ابن تیمیہ پر اور اپنی رائے کا برملا اظہار کیا۔ اس لیے خدا را یہ ذہن میں نہ آئے کہ میں کسی ایک مسلک کے لیے گفتگو کرتا ہوں۔ میرا مسلک مسلک حسینی ہے جو ہر مسلمان کا مسلک ہے، اور اسی بنا پر اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے اور اس ایک مسئلے کے ضمن میں نہ جانے کتنے بنیادی اور نہ جانے کتنے فرعی مسائل کی طرف اشارہ ہوتا چلا جائے گا، میں نے اسی ایک نقطے کی وضاحت کے لیے سورہ مبارکہ کہف کی اس آیت کی تلاوت کی ہے، جس آیت کی تلاوت سر مبارک حسین نو کے نیزہ پہ کر رہا تھا۔ اب یہ بحث تو نہیں کریں گے نا آپ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ تلاوت کرے، یہ بحث گزر چکی، یہ بحث گزر چکی، اعجاز حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس پر اعجاز ظاہر کر دے ہم اسی کو حجت حق سمجھتے ہیں، حجت حق جس کے لیے اعجاز ظاہر فرما دے۔ آج کل کی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک آیت اور قرآن مجید سے ایک مقام اور پیش کرنا چاہتا ہوں جو مسئلہ وحدت اور افتراق پہ روشنی ڈالتا ہے۔ یاد رہے جس طریقے سے ہم پر نماز واجب ہے، جس طریقے سے ہم پر روزہ واجب ہے، جس طریقے سے ہم پر حج واجب ہے، جس طریقے سے ہم پر غیر مسلموں سے جہاد واجب ہے، اسی طرح ہم پر مسلمانوں سے اتحاد واجب ہے۔ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، ہم اس سے اتحاد رکھنے پر من جانب خدا مأمور ہیں، مکلف ہیں، حکم الہی ہے کہ تم تفرقہ نہ کرو۔ اتحاد رکھنا امر ہے، تفرقہ نہ کرنا نہیں ہے۔ اور کل میں نے ایک بڑی اہم مثال دی تھی، اگر وہی ایک مثال ذہنوں میں رہے تازہ تو کسی اور بحث کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ توحید کے باب میں بھی حق سبحانہ و تعالی نے توحید کے باب میں توحید و تثلیث کا مقابلہ تھا، وحدت و شرک کا مقابلہ تھا، مگر حق سبحانہ و تعالی نے جینے کا حق دیا، بلکہ ان کی زندگیوں کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اگر کسی کو فقہ اسلامی کا شعور بھی ہے نصیب، اگر فقہ اسلامی کے احکام پڑھے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں غیر مسلموں سے جزیہ لیا جاتا ہے تو جزیے کے مقابلے میں کیا شرطیں ہوتی ہیں؟ تم جزیہ ادا کرو گے، جزیے کے مقابلے میں ہم اپنی حدود مملکت میں تمہاری حفاظت کریں گے، ان کے کچھ حقوق تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یہ ہے شان وحدت کہ پروردگار مشرکوں کو بھی قتل کی سزا نہیں دیتا۔ دوسری بڑی مثال آج پیش کر رہا ہوں، قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ جس مکتب فکر کے مسلمان بھی تشریف فرما ہیں یا جہاں تک میری بات جائے گی، وہ جناب موسیٰ اور ہارون کے
اس مکالمے پہ غور کر لیں جو قرآن مجید میں محفوظ ہے. پورا واقعہ آپ کی نگاہوں میں ہونا چاہیے. حق سبحانہ و تعالی نے جناب موسیٰ کو دعوت دی 30 راتوں کی، اور پھر مزید 10 راتوں کے لیے روک لیا. یہ 40 موسوی ہے. یہ جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی وہ 40 دن کی ریاضت ہے جو حق سبحانہ و تعالی کے حکم پر اپنی قوم سے جدا ہو کر تنہائی میں یہ ریاضت فرمائی ہے، اور افاظہ حق ہوا ہے ان پر. واقعات کی تفصیل فقہی، تاریخی اور عرفانی اپنی جگہ پر. اس 40 دن کے لیے یا ابتداءً 30 دنوں کے لیے جب جناب موسیٰ امر الہی سے اپنی قوم سے دور ہوئے ہیں تو قوم کو بغیر وصی کے نہیں چھوڑا. نہ قوم کو بغیر وصی کے چھوڑا، نہ مسئلہ وصایت قوم پر چھوڑا. نہ قوم کو بغیر وصی کے چھوڑا، نہ مسئلہ وصایت قوم پر چھوڑا. امر حق سے، حکم حق سے وصی معین کر کے تشریف لے گئے 30 دنوں کے لیے. 30 دنوں کے لیے. مگر یہ امر معقول ہے کہ جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام جن کی مدت نبوت کب سے کب تک تھی معلوم ہے. ان کی بعثت سے لے کر اور آمد جناب عیسیٰ تک جتنے بھی برس ہوں، ہزاروں سے زیادہ تو نہیں، لاکھوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں. یہ چند صدیاں نبوت جناب موسیٰ کا زمانہ ہے، اور اس وقت صدیوں کے لیے بھی نہیں تشریف لے جا رہے ہیں، صرف 30 دنوں کے لیے جا رہے ہیں. 30 دنوں کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن نہ بغیر وصی کے چھوڑا، نہ وصایت قوم پر چھوڑا. مسئلہ وصایت کو جناب ہارون کو وصی مقرر کیا، تشریف لے گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ قوم نے کیا کیا؟ ہارون نے کیا کیا؟ قوم نے کیا کیا؟ ہارون نے کیا کیا؟ قوم نے موسیٰ کی نافرمانی کی، ہارون نے صبر کیا. قرآن قوم نے جناب موسیٰ کی نافرمانی کی، گوسالہ پرستی شروع کر دی، سامری کی اطاعت شروع کر دی. نبی خدا کی اطاعت کے بجائے سامری کی اطاعت، اور وصی کو تنہا چھوڑ دیا. تاریخ وہ بھی وہ تاریخ جو قرآن نے رقم کی ہے، جو قرآن نے رقم کی ہے. بس توجہ رکھیے گا، کل توحید کا مسئلہ تھا، آج بھی توحید کا مسئلہ بھی ہے، اور توحید کے ساتھ 3 مسئلے اور جڑ گئے، نبوت اور وصایت. مقام مباہلہ میں توحید کا مسئلہ تھا، وحدت اور تثلیث، وحدت اور شرک، توحید و تثلیث. یہاں مسئلہ وحدت کا بھی ہے، مسئلہ توحید کا بھی ہے،
مسئلہ نبوت جناب موسیٰ اور اتباع جناب موسیٰ کا بھی ہے، اور اطاعت و اتباع وصی موسیٰ ہارون کا بھی ہے۔ قرآن مجید پڑھ لیں آپ، قرآن مجید میں یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ چلے گئے اور قوم نے نافرمانی کی تو جناب ہارون نے یہ ضرور کہا، دیکھو خدا کا خوف کرو، خدا کا لحاظ کرو، میری اطاعت کرو، کہا تلوار نہیں اٹھائی۔ کہا، یہ قول قرآن میں موجود ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو۔ بس قوم نے پھر بھی نہیں مانا، گوسالہ پرستی ہوتی رہی، اور جناب موسیٰ، جناب ہارون وصی جناب موسیٰ غم اور غصے کے گھونٹ پیتے رہے، صبر کرتے رہے۔ جناب موسیٰ تشریف لائے تو جناب موسیٰ نے ہارون سے پوچھا، دریافت کیا، قرآنی مکالمہ ہے، کیا دریافت کیا؟ یہ کیا ہوا؟ جناب ہارون نے جو جواب دیا ہے بس وہ اصل الفاظ سن لیں۔ جناب ہارون نے کہا، یابن اوم، اے ماں جائے۔ اب یہ میرا ترجمہ ہے، یابن اوم، اے ماں جائے، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، آپ میری سرزنش نہ کریں، آپ مجھ سے باس پرس نہ کریں۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں تو بس اس خوف میں مبتلا رہا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا۔ تاریخ نہیں ہے، حدیث ضعیف نہیں ہے، قرآن ہے۔ قرآن مثال قائم کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے امت میں، ملت میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بڑی بھی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ تفرقے سے نفرت ہے، تفرقے پہ لعنت ہے۔ اتحاد کا حکم دیا گیا ہے، تفرقے سے منع کیا گیا ہے۔ توحید، نبوت، وصایت، جناب ہارون اور جناب موسیٰ کے وصایت کے رشتے میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو توحید کا مسئلہ بھی ہے، حق کی بندگی کا مسئلہ بھی ہے، اس لیے کہ کم سے کم شرک فی العبودیہ تو ہو رہا تھا نا، شرک فی العبادہ تو ہو رہا تھا۔ عبادت میں شرک ہو رہا ہے، گوسالہ پرستی ہو رہی ہے، ایک مصنوعی گائے کے بچھڑے کی پرستش ہو رہی ہے، اور جناب ہارون صبر کا گھونٹ پی رہے ہیں۔ اور جناب موسیٰ سے جب کہتے ہیں کہ بس میں اس لیے خاموش رہا کہ آپ کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میری قوم میں تفرقہ پیدا کیوں کیا۔ توجہ ہے، یہ جناب ہارون کا جواب ہے۔ اس کے بعد جناب موسیٰ نے جناب ہارون سے کچھ نہیں پوچھا، پھر سرزنش سامری کی توجہ ہے، پھر سرزنش سامری کی۔ یہاں پر کئی درس موجود ہیں ملت کے لیے، امت کے لیے، اتحاد کے درس کے ساتھ ساتھ یہ تاریخی اسرار بھی سامنے آتے ہیں کہ محمد کے ہارون نے خاموشی کیوں اختیار کی۔
کوئی مسلمان ہے جو اس حدیث شریف نبوی کا انکار کر سکے؟ یہ حدیث صرف حسن نہیں، یہ حدیث معتبر نہیں، یہ حدیث موثق نہیں، یہ حدیث صحیح نہیں، یہ حدیث متواتر ہے۔ متواتر کے میں معنی اس مرتبہ ان لفظوں میں بیان کرتا آ رہا ہوں۔ متواتر حدیث اہل حدیث کے نزدیک وہ ہے، صاحبان فقہ و اصول کے نزدیک وہ ہے کہ جو ہاتھ پر قرآن لے کر کہا جا سکے یہ حدیث رسول ہے۔ متواتر ہے یہ حدیث، آحاد نہیں ہے، ایک راوی نہیں ہے اس کا، شک و شبہے سے بالاتر ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری منزلت مجھ سے وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ حدیث متواتر، ٹھہر کر ایک جملہ کہوں، یہ بحث علمی ہے، بزم میں علماء تشریف فرمائیں، پروردگار ان علماء کو، ان دانشوروں کو، ان اہل سخن کو، ان اہل نقد کو سلامت رکھے، اور رب کریم آپ سب کو سلامت رکھے، رب رحیم آپ سب پر اپنی رحمتوں کا سلسلہ جاری رکھے۔ دیکھیے ایک بڑی اہم اور دقیق بحث ہے، یہ بحث ہے علمی خالص، فقہی اور اصولی۔ وہ بحث کیا ہے؟ وہ بحث یہ ہے کہ آیات قرآنیہ، قرآن مجید کی کوئی آیت اگر آج ہمارے سامنے ہے تو اس کی شأن نزول چاہے کچھ بھی ہو، سبب نزول چاہے کچھ بھی ہو، تمام مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ فقہ حنفی، فقہ جعفری سب کا اتفاق ہے، اصولیین کا اتفاق ہے، اخباریین بھی تسلیم کرتے ہیں اسے کہ سبب نزول کچھ بھی ہو، سبب نزول کو سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ آیت ایک خاص واقعے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس آیت کا متن، اس کے الفاظ، اس کے صیغے اگر اس میں اطلاق ہے اور عموم ہے، اگر خطاب عام ہے، لفظ میں مضمون عام ہے، مضمون خاص نہیں ہے، اگر مضمون میں اطلاق ہے، تقیید نہیں ہے، تو قیامت تک کے لیے وہ حکم جاری رہے گا۔ واضح ہے؟ سبب کوئی بھی رہا ہو، لیکن جب حکم آ گیا تو وہ عام ہے۔ یہی صورت حدیث پیغمبر کی ہے، چاہے تاریخی پس منظر کچھ بھی ہو، اگر وہاں تخصیص الفاظ نبوی میں موجود ہو تو دوسری بات ہے، لیکن اگر الفاظ سرکار رسالت مآب عام ہیں تو اسے کسی واقعے سے خاص نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ نہ پوچھئے گا کہ یہ حدیث حضور نے کب ارشاد فرمائی، اے علی تمہاری منزلت مجھ سے وہ ہے جو ہارون کی منزلت موسیٰ سے تھی، جب بھی کہا ہو، لیکن جب تک نبوت محمد باقی ہے، علی ہارون مصطفیٰ ہے، صلوات پڑھتے محمد والے۔ حدیث متواتر رسول اللہ نے فرمایا ہے،
یا علی اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اس کے بعد کیا ہے؟ الا انہ لا نبی بعدی. ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میں خاتم المرسلین ہوں، میرے بعد نبوت نہیں ہے. نبوت کے لیے تو فرمایا نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہاری ہارونیت محدود ہے. نبی میرے بعد نہیں ہو سکتا، مگر چونکہ نبوت میری قیامت تک ہے تو تم میرے وصی رہو گے ہارون کی طرح جب تک سلسلہ زمین و زمان قائم ہے. اب ایک جملہ عرض کروں، نہ جانے کب سے آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نہ جانے کب سے کلمہ پڑھ رہے ہیں. بعض مسلمان، سب مسلمان کہتے ہیں علی ولی اللہ، سب مسلمان کہتے ہیں، لیکن بعض حضرات ہر موقع پہ کہتے ہیں، بعض کبھی کبھی کہتے ہیں، بعض خانقاہ میں کہتے ہیں، بعض تنہائی میں کہتے ہیں. کہتے سب ہیں کہ علی اللہ کے، کہتے سب ہیں. علی کو ولی نہ مانو گے تو خدا سے رشتہ ٹوٹ جائے گا. سنیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل. بلا فاصل کے آپ بس یہ معنی سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کوئی فاصلہ نہیں ہے. نہیں، دونوں طرف سے بلا فاصل ہے علی. نہ آغاز ولایت میں فصل ہے، نہ انتہاء ولایت میں فصل ہے. جب تک محمد کی نبوت ہے اس وقت سے اس وقت تک علی کی ولایت ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. مگر اس ولایت کا تقاضا کیا ہے؟ اتحاد، اتحاد، اتحاد. ولایت کو ایشو بنا کر افتراق نہ ہو، ولایت کو ایشو بنا کر انتشار نہ ہو، نہ آپس میں نہ غیروں سے. پیغام ولایت کا لفظ ولایت کی دلاویزی تو دیکھو. لفظ ولایت، اللہ اکبر. یہ جملہ مختلف مواقع پہ کہتا رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا. بلکہ اس سیاق و سباق میں کہوں تاکہ ترتیب سے یاد رہے بات. اگر کوئی پوچھے کہ قرآن مجید اگر ایک کتاب ہے تو اس کتاب کا موضوع کیا ہے، جواب کیا ہے؟ یاد ہے؟ توحید. ایک لفظ میں جواب ہے. قرآن کا موضوع ہے توحید. اگر کوئی پوچھے کہ اس کتاب الہی کا عملی پیغام ایک لفظ میں بتاؤ، 6666 آیتوں پر مشتمل قرآن ہے، اس کا خلاصہ ایک لفظ میں بتاؤ، اس کا عملی پیغام کیا ہے؟ جواب ہے تقویٰ. بھولنا نہیں ہے جواب، عزیزو جوانوں بھولنا نہیں ہے جواب. موضوع کیا ہے؟ توحید. عملی پیغام کیا ہے؟ تقویٰ. ایک ایک لفظ، ایک ایک لفظ. اور قرآن مجید نے نظریہ حکومت کیا پیش کیا ہے؟
کیا جواب ہوگا ایک لفظ میں؟ ولایت. دلیل پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اور یہ موضوع ایسا زندہ ہے کہ نہ کبھی انسانی معاشرہ حکومت سے بے نیاز ہو نہیں سکتا، اور جب بے نیاز نہیں ہو سکتا تو یہ موضوع ہمیشہ زندہ رہے گا. کسی سے پوچھئے، عام طور پہ اب اس میں بھی ایک اختلاف نظر ہے، ٹھیک ہے، سب کا احترام کرتا ہوں میں، لیکن اپنا نقطہ نظر واضح تو کرنے کا حق ہے مجھے. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی ایک واضح آیت نہیں ہے، یا کسی ایک آیت میں کوئی واضح کوئی ایک نظریہ حکومت اسلام نے قرآن نے پیش نہیں کیا. میں دست ادب جوڑ کے سوال کرتا ہوں کہ حضرت یہ کہتے منہ نہیں سوکھتا ہر ایک کا کہ اسلام اور قرآن نے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر روشنی ڈالی ہے. ہمیشہ زبان تر رہتی ہے یہ کہتے ہوئے خطبہ کی، واعظین کی، مجتہدین کی، علماء کی، داعین کی، جو دعوت کا سلسلہ لے کر چلتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں کہ اسلام اتنا کامل، اتنا شامل، اتنا ہمگیر دین ہے، اور اس کی شریعت ایسی مکمل شریعت ہے، اور بجا کہتے ہیں اس میں کوئی تعریف ممکن نہیں ہے کہ زندگی کا ہر شعبہ شامل ہے. بستر پر سونے کے آداب اور احکام سے لے کر بازار کے معاملات تک زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پر اسلام نے روشنی نہ ڈالی ہو. اچھا، جب ہر مسئلے پر اسلام نے روشنی ڈالی اور انسانی معاشرے کا ہر مسئلہ تقریباً حکومت کے زیر سایہ آ جاتا ہے، آپ اپنا گھر بنانا چاہیں، آپ زمین خریدنا چاہیں، یوں ہی خرید لیں گے؟ کوئی کہے کہ جب میری زمین، میں نے پیسہ لیا، زمین آپ کو دی، ہو گیا معاملہ ختم؟ ہو جائے گا معاملہ؟ نہیں ہو سکتا. حکومت کا قدم درمیان میں جائیے، حکومت کا ایک محکمہ ہے، وہاں جا کر آپ اندراج کرائیے، رجسٹری کرائیے، تاکہ معاملہ مکمل ہو. اچھا، اسکول کا مسئلہ ہے، کوئی صاحب اسکول کھولنا چاہتے ہیں، ایک نیک کام ہے، عبادت ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت، اس سے مقدس عبادت ممکن نہیں ہے. کھول لیجئے اسکول، حکومت نہیں کھولنے دے گی. وہ حکومت کیا ہوتی ہے کہ صاحب حکومت کے بغیر اسکول نہیں چل سکتا. ایک دکان کھولنا ہو، کوئی کام آپ کرنا چاہیں، کوئی عاشق اپنے معشوق کو خط بھیجنا چاہے، ڈاک خانے کا شعبہ موجود ہوگا تب تو بھیجے گا. اب ڈاک خانے سمٹ رہے ہیں اور چیزیں، مگر ہر جگہ حکومت کا دخل ہے. زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. ابھی میں زمین خریدنے کی بات کر رہا تھا، زمین خرید لیا آپ نے، اب آپ مکان بنائیں. زمین خرید لی، مکان بنائیں، نقشہ پاس کرائیں گے، کس سے پاس کرائیں گے؟ حکومت سے. اور بعض ممالک جو بہت اچھی حکومتیں روئے زمین پہ چل رہی ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ صرف نقشہ پاس کر کے اور وہ ایک بار خاموش نہیں ہو جاتی. آپ بنانا شروع کیجئے، بار بار آدمی آتا ہے، نگرانی کرتا ہے کہ نقشے کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں، نقشہ بنانے کے پردے میں کہیں حکومت کو دھوکہ تو نہیں دیا ہے کہ نقشہ کچھ پاس کرایا، بنا کچھ اور رہے ہیں. نگرانی، وہ حکومت کون ہوتی ہے نگرانی کرنے والی؟ کہتے ہیں نہیں صاحب، یہ سب ضروری ہے، خود آپ کی زندگی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. جو معیار ہے، جو پیمانہ ہے، جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں مکان بنانے کے، اگر آپ نے ان کو نظر انداز کر دیا کسی بنا پر، جہالت کی بنا پر یا بخل کی بنا پر،
پیسے زیادہ لگ رہے تھے، آپ نے تھوڑے پیسے میں مکان چاہا بن جائے، کمزور بنا لیا. یہ کل کو مکان منہدم ہوگا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے. اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نگرانی رکھے. آپ کی جان کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ چند مثالیں، دکان کھولنے سے لے کے مکان بنانے سے لے کے اور اسکول قائم کرنے تک چند مثالیں. یہ مثالیں آپ گنتے چلے جائیں. زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جہاں حکومت کا قدم درمیان میں نہ آ جائے. تو یہ اسلام اور قرآن کیسا ہے جس نے زندگی کے ہر مسئلے پہ روشنی ڈالی اور حکومت کے مسئلے پہ روشنی نہیں ڈالی. حکومت کا مسئلہ قوم پر چھوڑ دیا کہ جس کا جس طرح جب جی چاہے حکومت بنا لے. الیکشن سے بن رہی ہو تو الیکشن سے بن جائے، سلیکشن سے بن رہی ہو تو سلیکشن سے بن جائے، نامینیشن سے بن رہی ہو تو نامینیشن سے بن جائے، قہر و غلبہ سے بن رہی ہو تو قہر و غلبہ سے بن جائے. جو بھی تخت حکومت پہ آ جائے پھر پابند بھی کرنا چاہا لوگوں نے کہ اس کا پھر اتباع کیجئے، پیروی کیجئے. اگر یزید تخت خلافت پہ آ گیا تو حسین کو حق نہیں ہے کہ اعتراض کرے. کیا یہی اسلام نے نظریہ حکومت پیش کیا ہے؟ آج تک ایک مکتب فکر یا تھوڑے سے لوگ، مٹھی بھر لوگ، عام مسلمان نہیں، عام مسلمان ہرگز نہیں کہتا، مگر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید خلیفہ وقت تھا، حسین نے اس کے خلاف خروج کیا، حسین باغی تھے. نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. یہاں وہ حدیث بھول جاتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ حاکم جابر و ظالم کے سامنے انسان کلمہ حق کہے. ہمارے لیے، آپ کے لیے ہر کس و ناقص کے لیے سب سے بڑا جہاد یہ ہے، افضل ترین جہاد یہ ہے کہ وہ ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہے. اور حسین فرزند رسول کو یہ حق حاصل نہیں ہے. وہ حسین جس کے لیے رسول نے کہا حسین منی وانا من حسین. آپ کو حق ہے، عمر بکر زید ہما شما کسو ناکس سب کو حق ہے، حسین کو حق نہیں ہے. کیا صرف اس لیے کہ حسین محمد کا بیٹا ہے، یزید ابو سفیان کا پوتا ہے؟ صرف اس لیے؟ صرف اس لیے؟ خدا کی قسم میں دعا کرتا ہوں پروردگار انسانیت کو خدا شناس بنا دے، مسلمانوں کو مصطفیٰ شناس بنا دے. کیا بات ہے، کیا دعا ہے. ابھی نہ یہ مصطفیٰ کو پہچانے، نہ جان مصطفیٰ حسین ابن علی کو پہچانے. اگر یہ باتیں اس اختصار کے ساتھ فشردہ جملوں میں یاد رہ جائیں تو پھر یہ جملہ کہوں گا، کتاب الہی قرآن مجید کا موضوع توحید ہے، بنیادی نظریہ توحید ہے، نظام حکومت ولایت ہے، عملی پیغام ہر فرد کے لیے تقویٰ ہے. واضح ہے؟ آج یہ 3 سوال اور 3 جواب، باقی آئندہ. اب گفتگو کو آگے بڑھاؤں. بات حسین تک پہنچ گئی. زندگی کے لیے قبولیت ہے، دعاؤں کے لیے قبولیت ہے، مجلس کے لیے باآواز بلند صلوات. بات حسین تک پہنچ گئی تو بات آگے بڑھاؤں. آخر یہ روایت تاریخ طبری میں بھی ہے، یہ روایت اجلہ محدثین نے نقل کیا ہے، سنتاً و شیعتاً. سنی علماء، شیعہ علماء سب نے نقل کیا ہے کہ سر مبارک حسین نو کے نیزہ پر
سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور یہ آیت سنی گئی. سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. سورہ کہف اور اس آیت پر بحث کرنے سے پہلے ایک سوال قائم کروں. مجھ سے بعض جوانوں نے پوچھا بھی کہ آخر سرکار سید الشہداء نے بطور خاص سورہ کہف ہی کی تلاوت کیوں کی؟ توجہ. تاریخ کا اسٹوڈنٹ بھی آ کے پوچھ سکتا ہے. اگر تاریخ طبری کوئی پڑھ رہا ہو وہ یہ روایت پڑھے گا. اس میں یہ روایت پڑھے گا کہ سر مبارک حسین نوک نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور یہ آیت بطور خاص. سورہ کہف کا انتخاب کیوں ہے اور اس آیت کا انتخاب کیوں ہے؟ یا یہ کہوں کہ یہ آیت گوش تاریخ میں محفوظ کیسے رہ گئی؟ کیوں رہ گئی؟ ورنہ اس فقیر کا تو یہ جملہ ہے، اس فقیر کا یہ جملہ ہے، میری اپنی سندیں ہیں. اس فقیر کا یہ جملہ ہے. حسین نے صرف ایک سورے کی تلاوت نہیں کی ہے، حسین نے تو پورا قرآن سنا. مختلف مواقع پہ مختلف آیتیں لوگوں نے توجہ سے سنی اور یاد رکھی، ورنہ آقا نے پورا قرآن نو کے نیزہ پہ سنایا. اور اسی لیے ایک جملہ، ایک دو مصرے اور یاد آ گئے مجھے. کسی لوگ شاید ان دو مصروں کو بھی یاد رکھیں کہ حق کا تصور بدل نہ جائے، حق کا تصور بدل نہ جائے، حق کو پہچنوائیں حسین. حق کا تصور بدل نہ جائے، حق کو پہچنوائیں حسین. اے منصورو دھیان سے سننا جب قرآن سنائیں حسین. نو کے نیزہ پہ حسین کا قرآن سنانا حکمت ہے، اعجاز حق ہے. وہ شعر تو ہوگا نا ذہن میں، بہت پڑھتا ہوں. ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق. ہم اس تصور حق کو حسین حضرت نے سورہ کہفی کی تلاوت کیوں فرمائی اور یہ آیت گوش تاریخ میں کیوں محفوظ رہ گئی؟ اس ایک سوال کے متعدد جواب ہیں، ہر جواب اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے. مگر میں عرض کروں جو اہل فہم ہیں، اہل فراست ایمانی ہیں، وہ جا کر صرف سورہ مبارکہ کہف کھول کر شروع سے پڑھیں. پہلی آیت میں جواب موجود ہے. سورہ کہف کی پہلی آیت میں جواب موجود ہے. سورہ کہف کی پہلی آیت، مطلع سورہ کہف میں جواب موجود ہے. کیا ہے مطلع سورہ کہف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. میرا یہ فقرہ یاد رکھیے گا کہ تاریخ میں حضرت امام حسین کا قیام کس موڑ پر ہے؟ اس موڑ پر ہے جب مملکت اسلامی کا ایک ظالم و جابر و فاسق حکمراں تخت خلافت پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا لعبت بلو ہاشم بالبل کے فلا ملک جاء ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا، ڈھونگ رچا تھا، نہ کوئی ملک نازل ہوا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. یعنی اصل وحی کا انکار اور نبوت محمد کا انکار تھا. حسین نے نو کے نیزہ پر اس کا جواب دیا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے جد پر تو نے کتاب نازل کی.
اب دیکھو تو صحیح، پھر دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، معصوم کا جواب دینے کا انداز تو دیکھو، تو میں کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب کوئی ایسا شخص اعتراض کرے جو گفتگو کے قابل نہ ہو تو جواب خدا کو مخاطب کر کے دے دیا جاتا ہے۔ جس کے منہ سے شراب کے بھپکے آتے ہوں اس قابل تھا کہ دو بدو حسین جواب دے؟ سنیے، ایک حوالہ سنتے جائیے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچتے رہیے گا۔ ایک بہت بڑے امام ہیں، مفسر ہیں، لغوی ہیں، مؤرخ ہیں، امام ابو الفدا۔ انہوں نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو یزید نے یزید کو بلا کے سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ بیٹا دیکھو، لوگوں کے سامنے دن دہاڑے شراب نہ پیا کرو، یہ سب خواہشات نفس کی تکمیل رات میں کر لیا کرو، تنہائی میں۔ خدا کی قسم، کوئی ایک غیرت مند عام جاہل مسلمان دینی تربیت کے لیے کیا یہی نصیحت کرے گا؟ کتاب یہاں ملتان کے کتب خانے میں بھی ہوگی اور ایک سے زائد حوالے مل جائیں گے۔ ابو یزید سے کہتا ہے، بیٹا یہ شراب، یہ کتوں سے کھیلنا، یہ بندروں سے کھیلنا، یہ سب کے سامنے نہ کیا کرو۔ یہ خواہشان نفس کی تکمیل تنہائی میں اور پردے میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ شراب خوانی حرام ہے، بیٹا چھوڑ دے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ یہ تاریخ ہے زندہ۔ ایسی گواہیوں کے باوجود کوئی کہہ سکتا ہے کہ یزید کا چہرہ تاریخ میں مسخ کر کے پیش کیا گیا۔ حسین باغی تھے، حسین خارجی تھے۔ توجہ ہے؟ آج ابھی اس ملک میں کہاں کہاں کیسے کیسے مقرر پیدا ہو جاتے ہیں جن کی شعلہ بیانیوں کی بنیاد پر بے گناہ انسانوں کی جانیں جاتی ہیں۔ انسانوں کی نہیں، مسلمانوں کی، کلمہ گویوں کی فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے۔ میرا صرف ایک سوال ہے تمام غیرت مند مسلمانوں سے، یہ بتاؤ آج 21ویں صدی میں نہ تمہارے سروں پر علی کی تلوار لٹک رہی ہے نہ معاویہ کی، غیرت ایمانی کا ثبوت دو، فطری انسانی آزادی کا ثبوت دو، شرف و کرامت انسانی کو محفوظ رکھ کے جواب دینا۔ بتاؤ آج یزید کو ڈیفینڈ کر کے اسلام کی کیا خدمت ہو سکتی ہے؟
اگر یزید کو ڈیفینڈ کر کے اسلام کی، قرآن کی اور ملت اسلامیہ کی کوئی خدمت ہو سکتی ہو تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں؟ بتاؤ تو صحیح، قرآن کی خدمت ممکن ہے یزید کو ڈیفینڈ کر کے؟ وہ یزید جو کہہ رہا ہو کہ کوئی وحی نہیں نازل ہوئی تھی، وہ یزید جو احکام قرآنی کو پامال کرتا ہو۔ اچھا آپ کہیں گے کہ تم لوگ بہت سے بے جا جرائم یزید پر مسلط کر دیتے ہو، یہ سب روایتیں، یہ سب ضعیف ہیں، ایسی ہیں ویسی ہیں۔ ہاں بس یہ ہے بندروں سے کھیلا کرتا تھا۔ میں ایک جملہ ابھی لاہور میں عرض کر کے آیا ہوں، بندر سے کھیلنا امیر المؤمنین اور خلیفہ وقت کے لیے کیا شایان شان ہے؟ بندر یعنی کیا؟ بندر یعنی کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں کیا یہ آیت موجود نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک امت کو معذب فرمایا اور ان کو مسخ کر کے بندر بنایا؟ موجود ہے یہ آیت، کونوا قردۃ خاسئین، سب کو بندر بنایا، یعنی بندر عذاب الہی کی علامت ہے۔ بندر مسوخات میں سے ہے۔ مسوخات کو گلے لگانے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس حق سبحانہ و تعالیٰ کی بغاوت پر کمر بستہ ہیں۔ تم حسین کو یزید کا باغی کہتے ہو، یزید کو خدا کا باغی نہیں کہتے۔ خدا کی قسم قیامت آ جائے مگر یزید کے نام پر اتحاد نہیں ہو سکتا، اتحاد ہوگا تو حسین کے نام۔ صلوات پڑھ دے محمد و آلہ اور اسی لیے میں نے گزارش کی اتحاد اگر ممکن ہے، اتحاد کے لیے بہت سی چیز، اللہ، محمد، قرآن، کعبہ، علی، حسین، جس پر چاہو اتحاد کر لو۔ ایسے شخص کو بیچ میں نہ لانا جس کی وفاداری خدا ہی سے مشکوک ہو۔ میں نے بہت سے علماء سے گفتگو کی ہے، علماء اہل حدیث، سلفی علماء، علماء دیوبند، بریلوی علماء، دوسرے علماء، حسین سب کے دل میں ہے۔ اور اگر کوئی مل جائے جس کے دل میں حسین نہیں ہے تو شک نہ کرنا کہ اس کا نسب صحیح نہیں ہے۔ علماء مجھے مجلس پڑھنے دیں۔ میں گواہی دیتا ہوں، علماء اہل حدیث، بہت سے علماء اہل حدیث سے میری گفتگو ہوئی ہے، بہت سے علماء دیوبند سے گفتگو ہوئی ہے، بہت سے بریلوی علماء سے گفتگو ہوئی ہے، تمام مسلک کے علماء سے گفتگو ہوئی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کا وفادار ہے وہ حسین کا قدر شناس ہے۔
نظریہ پاکستان پیش کرنے والے شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر سر محمد اقبال کے وہ اشعار یاد نہیں ہیں؟ نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ حسین وہ ہے جس نے اپنے پاکیزہ لہو سے کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے صحرائے کربلا پر۔ اس نے اقبال شیعہ تھے؟ یا بہت رقیق بات کہہ دوں، رقیق بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دلوں پہ چوٹ تو لگے، کیا اقبال کو رشوت دے دی تھی شیعوں نے یہ شعر کہنے کے لیے؟ اقبال کی قرآنی بصیرت، اقبال کی اسلامی حمیت، اسلام کی اقبال کی خدا شناسی حسین تک لے گئی۔ حسین، مسلمانوں، حسین تمہارا سرمایہ ہے، حسین تمہاری دولت ہے، حسین تمہاری قوت ہے۔ حسین کے ساتھ رہو گے تو فتح یاب رہو گے، حسین کو چھوڑ دو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ حسین، حسین منی وانا من حسین۔ رسول کا ارشاد، یہ حدیث بھی بحد تواتر ہے، ایک دو صحابیوں نے نقل نہیں کیا ہے۔ حسین منی، لے آؤ حدیثیں، جعلی حدیثیں، وضی حدیثیں، جھوٹی حدیثیں، یزید اور ابو یزید اور جد یزید اور خاندان یزید کے لیے لے آؤ، مگر حسین کی شان میں جو رسول نے کہا ہے اس کے برابر کا کوئی جملہ نہیں لا سکتے۔ نہ حسین کی شان میں جو کہا ہے اس کے برابر لا سکتے ہو، نہ علی کی شان میں جو کہا ہے اس کے لیے لا سکتے ہو، نہ علی کے والد کی شان میں جو کہا ہے اس کے برابر۔ علی کے لیے جو کہا ہے، بس ایک جملہ کہوں، یہ دو مصرے مرحوم قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کے ہیں، بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے؟ بس دامن بیان کو سمیٹتا ہوں۔ حسین نے کیوں تلاوت کی نوک نیزہ پہ سورہ کہف؟ شروع سے آخر تک سورہ کہف کو غور سے پڑھیں، مطلع سنا دیا تھا، مقطع سن لیجئے۔ سورہ مبارکہ کہف کا مطلع بھی نبوت سے متعلق اور وحی سے متعلق ہے، مقطع بھی وحی سے متعلق ہے۔ انکار یزید نے وحی کا کیا تھا نا، تو حسین نعمت وحی کا اعلان کرتے جا رہے ہیں، حقیقت وحی کو بیان کرتے جا رہے ہیں۔ آغاز کیا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب
حمد ہے اس کے لیے، ستائش ہے اس کے لیے، اس پروردگار کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ اور سورہ کہف کی آخری آیت کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اے رسول کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں مگر مجھ پر وحی آتی ہے۔ انما یوحى الی، مجھ پر وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا بس ایک ہے، تمہارا خدا بس ایک ہے۔ توحید، نبوت، وحی، اس کا دفاع کر رہا تھا حسین۔ یہ ایک رخ ہے، یہ صرف ایک جواب ہے۔ حسین نے نو کے نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کیوں فرمائی، اس کا ایک جواب یہ ہے، اور اسی سورہ کے متن سے اور اس کے بطون سے ابھی کم سے کم 13 جواب اور یہ خادم عرض کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، حسین اور سورہ کہف۔ کیا بات۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا، وحی کا انکار ادھر سے ہو رہا ہے، ادھر سے وحی کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور وحی کا انکار کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ توحید کا انکار۔ توحید کے انکار کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اپنے پیغمبر سے کہ جانتے ہو میرے حبیب، جانتے ہو پیغمبر، یہ ہمارا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ خدا کا، حق سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ کا، کسی معبود برحق کا کلمہ اس لیے نہیں پڑھتے تاکہ ان پر کوئی پابندی عائد نہ ہو، فسق و فجور اور گناہ کا راستہ کھلا رہے۔ فسق و فجور کا راستہ کھلا رہے۔ تو کوئی وحی نہیں ہے تو کوئی حکم نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے، جو جی چاہیں گے کریں گے، جو جی چاہے گا کریں گے۔ اس لیے ان آیات کو پڑھیں جو ابتدائے سورہ کہف ہی میں ہے، اور تہ بتہ حکمت تلاوت حسین سامنے آئے۔ حکمت تلاوت حسین، اور خاص طور سے یہ آیت، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری عجیب ترین نشانی تھے؟ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اس سے بھی عجیب تر نشانیاں ہیں۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ اصحاب کہف کا مسئلہ کیا تھا؟ توحید اور معاد۔ اصحاب کہف کا مسئلہ کیا تھا؟ توحید اور معاد۔ دو جملوں میں بہت بڑی بحث سمیٹ دی میں نے آپ کے سامنے۔ جو محققین اور دانشمند ہیں اور ہمارے نوجوان اور بچے جو ریسرچرز ہیں وہ جائیں تلاش کریں۔ دو فقرے ہیں اصحاب کہف کے پورے واقعہ۔ اصحاب کہف کا وجود معجزہ ہے، اصحاب کہف کی نیند معجزہ ہے، اصحاب کہف کا دوبارہ بیدار ہونا معجزہ ہے۔ اگر اصحاب کہف کی طویل نیند معجزہ ہو سکتی ہے تو علی کی شب ہجرت کی مختصر نیند بھی معجزہ ہو سکتی ہے۔
اصحاب کہف کا وجود معجزہ، اصحاب کہف کی تاریخ معجزہ، اصحاب کہف کا سونا معجزہ، اصحاب کہف کا دوبارہ بیدار ہونا معجزہ، سب آیات حق ہیں۔ یہ سب مسائل توحید و آخرت کو روشن اور ثابت کرنے کے لیے ہیں۔ اور مسئلہ توحید اور آخرت دونوں کو اصحاب کہف کی تاریخ جو سینکڑوں برس میں ثابت کرتی ہے، وہ حسین ایک دن میں ثابت کرتا ہے۔ وہ حسین کی نو کے نیزہ پہ تلاوت ثابت کر دیتی ہے۔ تم خدا کے منکر ہو، قیامت کے منکر ہو، اس بات کے منکر ہو کہ انسان مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتا، مجھے دیکھو گلا کٹا ہوا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ بس گفتگو ختم کی میں نے، اب اس سے زیادہ آج طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، سینے میں طاقت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ چند فقرے عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امام حسین کی یہ تلاوت معجزہ ہے، اور اس لیے بجا طور پر لوگوں نے اس روایت کی یہ تفسیر لکھی ہے، سنی علماء نے بھی، شیعہ علماء نے بھی، کہ حضرت کے تلاوت کرنے کا مدعا یہ تھا کہ اصحاب کہف سے زیادہ بڑی نشانی میں ہوں، میرا قتل کیا جانا، میرے سر کا نو کے نیزہ پہ بلند کیا جانا، میرے اہل بیت کا اسیر کیا جانا، یہ اللہ کی اور بڑی نشانی ہے، اصحاب کہف سے بڑی نشانی ہے۔ بس گفتگو تمام کر دی میں نے۔ یہ ماہ صفر کی تاریخیں ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی صفر کو آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ، اہل بیت نبی کا اسیر کنبہ، رسول زادیاں اسیر اور بے ردا شام میں لائی گئی ہیں۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے بازار کو سجایا گیا تھا، اور منادی ندا کرتا جاتا تھا، پہچانواتا جاتا تھا، لوگوں یہ اسیر ہیں، اور تمہیں معلوم ہے کس گھرانے کے اسیر ہیں۔ بس کل میں نے ایک مکالمہ آپ کے سامنے نقل کیا تھا کہ کس تحمل سے، آپ اندازہ کریں کس تحمل سے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک کا سفر، اذیتیں، تکلیفیں، زخم، بھوک، پیاس۔ میں عرض کرتا ہوں جناب سید سجاد کے صبر و تحمل کی کوئی داد دے سکتا؟ غالب نے اپنے سلام میں بہت اچھا شعر کہا ہے، ہمارا منہ ہے کہ دیں اس کے حسن صبر کی داد، ہمارا منہ ہے کہ دیں اس کے حسن صبر کی داد، مگر نبی و علی مرحبا کہیں اس کو۔ ہمارا منہ ہے کہ دیں اس کے حسن صبر کی داد، مگر نبی و علی مرحبا کہیں اس کو۔ کن مصیبتوں کے بعد سید سجاد کس حسن اخلاق سے جواب دے رہے ہیں۔ بس آخری جملہ کہہ کے گفتگو ختم کر دوں گا۔ یہ تحمل، یہ قوت برداشت سب اپنی جگہ، مگر بعض مناظر ایسے ہیں کہ جہاں سید سجاد کیا کیا تڑپے ہوں گے، اس کا اندازہ ہم آپ نہیں لگا سکتے۔ مناظر وہ ہیں کہ جب غیر تڑپ اٹھے تو
تو بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ جب نو کے نیزہ سے سر اتارا گیا تو تشت طلا میں حاکم فاسق کے سامنے تخت کے نیچے رکھا گیا اور حاکم کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور اس نے لب و دندان حسین سے بے ادبی شروع کی۔ دربار میں ایک صحابی بیٹھا تھا، تڑپ اٹھا، او یزید یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے رسول کو ان لب و دنداں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ پروردگار دشمنان حسین کو نیست و نابود فرما، پروردگار سوگواران حسین کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، پروردگار معبود اس عبادت عزا کو قبول فرما، پروردگار ملت اسلامیہ کو بنام حسین متحد کر دے، پروردگار وارث حسین کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔ متوجہ زیارت